ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا تھا نا، باتوں میں جب بیٹھتے ہیں تو بات بڑھتی ہے، پھر تھوڑی تھوڑی باتیں جب بڑھتی ہیں نا، پہلے شکوے ہوتی ہیں اور پھر شکووں سے آگے بات بڑھتی ہے اور پھر لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچتی ہے۔ تو میاں بیوی بیٹھے تھے، خاوند نے، بیوی نے کہا کہ بس میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ خاوند نے کہا اچھا بات نہیں کرے گی؟ تو اس نے کہا اگر تو میرے ساتھ بات نہیں کرے گی نا، تو اس نے قسم کھا لی کہ میں بھی اس وقت تک تجھ سے نہیں بولوں گا جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی، قسم کھا لی۔ اور پھر بیوی نے وہی قسم کھا لی، دیکھا نا خاوند قسم کھا رہا ہے تو اس نے بھی قسم کھا لی کہ جب تک آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے میں بھی نہیں بولوں گی۔ اب دونوں نے قسم کھا لی۔ صبح ہوئی، پریشان ہو گئے، بغیر بولے کیسے گزارا ہو سکتا ہے گھر میں؟ مرد کے لیے چلو گزارا ہو جاتا ہے، عورت کے لیے ذرا مشکل ہے۔ وہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی نا تو جنت میں اکیلے تھے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی پسلی سے ہی حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، جب نیند سے بیدار ہوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت خاتون بیٹھی ہے۔ تو حضرت آدم نے پوچھا کون ہو تم؟ اس نے کہا حوا۔ کس لیے آئی ہو؟ اس نے کہا تیرے ساتھ رہوں گی میں۔ حضرت آدم نے پوچھا تمہارا کام کیا ہے؟ اس نے کہا بولنا۔ کام کیا ہے؟ اس نے کہا بولنا۔ تو فرمایا کرتے تھے خاموش نہیں رہ سکتی عورت، کیونکہ ساری حضرت حوا کی اولاد ہے۔ اب دونوں نے قسم کھا لی۔ چنانچہ صبح ہوئی، وہ شخص چلا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور آ کر اس کو بات بتائی کہ حضرت مسئلہ بن گیا، میں نے قسم کھائی، بیوی سے میں نے کہا اگر تم مجھ سے بات نہیں کرے گی تو میں بھی نہیں بولوں گا، پھر اس نے بھی قسم کھا لی اگر تم میرے سے بات نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں بولوں گی۔ اب کیا بنے گا؟ ایک گھر میں ہے، میاں بیوی ہیں، گزارا کیسے ہوگا؟ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے کہ بھئی اب دو میں سے جو بھی بات کرے گا خانس ٹھہرے گا، خانس ٹھہرے گا، جو بھی بات کرے گا دونوں میں سے۔ پریشان ہو گئے، خیال آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس چلا جاؤں، ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے۔ ان کے پاس حل بھی تو ایسے ہوتے تھے نا۔ اللہ رب العزت جس کو عطا فرما دیں یہ ایک نعمت ہے۔ چنانچہ امام اعظم کے پاس آ گیا وہ، اس نے کہا حضرت ایسے قسم کھائی ہے میں نے اور ایسی میری بیوی نے بھی کھا لی ہے۔ امام صاحب نے پوری بات سنی اور فرمایا کہ گھر چلے جاؤ، بیوی کو جا کر سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد اس سے خیریت پوچھو، حال احوال پوچھ لو، کچھ نہیں ہوا، دونوں حانس نہیں ہو، قسم نہیں ٹوٹے گی دونوں کی۔ وہ آیا حضرت سفیان ثوری کے پاس کہ جی امام اعظم تو یہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ قسم جب دونوں نے کھائی ہے تو جو بھی پہلے پہل کرے گا، جو بھی بولے گا قسم ٹوٹے گی۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں دوبارہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ عمر میں بڑے تھے امام اعظم سے، چنانچہ وہاں پہنچ گئے۔ ابو حنیفہ کیسے مسئلے کا حل نکالا تم نے؟ عرض کرنے لگے حضرت آپ نے سوال پورا سنا نہیں ہے، آپ نے فتویٰ تو دے دیا، آپ نے پورا سوال نہیں سنا۔ فرمایا کیسے سوال؟ فرمایا اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک تو نہیں بولے گی میں تم سے بات نہیں کروں گا، یہ قسم کھائی ہے نا؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا اس کے بعد بیوی بولی کہ جب تک آپ نہیں بولیں گے میں بات نہیں کروں گی، تو بیوی تو بات کر چکی۔ اس کے قسم کھانے کے بعد بیوی نے کہا نا کہ آپ نہیں جب تک بولیں گے میں بات نہیں کروں گی۔ اب قسم بیوی کی باقی ہے، اس والی ہو چکی ہے، اب یہ بیوی سے جا کر بات کرنے میں پہل کر دے تو اس کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، اس کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی۔